افسر کے پاس ایک سے ہٹ کر کوئی دوسری گاڑی ہوئی تو وہ اپنی اس سیٹ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا. سیکٹریز کی اسامیوں کی تعداد 20 سے زائد نہیں ہوگی. 20 سے زائد اسامیاں فوری طور پر ابالش کرنے کا اعلان کرتا ہوں. ہمارے سابق سینئر بیوروکریٹس نے پنجاب کی طرز پر اپنی آسانی کے لیے ہم پلہ اسکیل B20 کی سینئر ایڈیشنل سیکٹریز اور اسپیشل سیکٹری کی اسامیاں تخلیق کروا رکھی ہیں، جس کی پنجاب کی 12 کروڑ آبادی کے صوبے میں جوازیت تو بنتی ہے، لیکن آزاد کشمیر میں یہ عیاشی کے سوا دوسری کوئی چیز نہیں. میں انہیں فوری طور پر ابالش کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اس کے علاوہ یہ رائٹ سائزنگ کا پروسیس نچلی سطح تک انشاءاللہ جائے گا. محکمہ تعلیم کا ٹیکنیکل شعبہ، جہاں اب تک NTS کے بغیر تقرریاں ہوتی رہی ہیں، ٹویٹا کی موجودگی میں اس کی کوئی ضرورت نہ ہے، لہذا اس سے نظامت تعلیم میں ضم کرنے کا اعلان کرتا ہوں. جناب چودھری انوار الحق نے سرکاری گاڑیوں کے بے دریغ استعمال کو کنٹرول تو کیا، لیکن ارسل نو ٹرانسپورٹ پالیسی مرتب نہیں کی جا سکی. میں ارسل نو ٹرانسپورٹ پالیسی مرتب کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور ٹرانسپورٹ پالیسی مرتب ہونے تک انتظامیہ، پولیس اور مانیٹرنگ کرنے والے اسسٹنٹ انجینئرز کے علاوہ گریڈ 18 سے نیچے کوئی سرکاری افسر گاڑی استعمال نہیں کرے گا. تمام محکمہ جات اور ادارہ جات کے اندر 1 ہفتہ اضافی گاڑیاں سینٹرل پول ٹرانسپورٹ میں جمع کرانے کے پابند ہوں گے. چودھری انوار الحق اور کرنل وقار صاحب نے جو بایو میٹرک کا نظام قائم کیا ہے، اس پہ کسی صورت میں کمپرومائز نہیں ہوگا. اور کرنل وقار صاحب اٹھ کر چلے گئے ہیں، وہ اب حکومت کا حصہ بھی نہیں ہے، لیکن ان کی روح گاڑیوں کی تلاش میں بھٹکتی رہے گی، اس بات کا آپ کو یقین دلاتا ہوں. اس لیے احتجاج کیجیے گا. سرکاری ملازمتوں میں میرٹ اور براہ راست کوٹے کی حق تلفی کی وجہ سے نوجوانوں میں مایوسی پھیلتی ہے، جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور نوجوان جرائم کی طرف راغب ہوتے ہیں. اس سلسلے میں نوجوانوں کی مایوسی کو دور کرنے کے لیے پبلک سروس کمیشن کو مکمل فعال کرنے کے علاوہ پبلک سروس کمیشن میں سٹاف کی کمی کو پورا کیا جائے گا اور براہ راست کوٹا پر 100% عمل درآمد کیا جائے گا. اس سلسلے میں پبلک سروس کمیشن سے مشتہر ہونے کے بعد 1 جنوری 2020 سے اب تک واپس کی جانے والی تمام اسامیوں سے متعلق جملہ نوٹیفیکیشن منسوخ کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور پبلک سروس کمیشن ان اسامیوں پر 1 ماہ کے اندر امتحان لے کر امیدواران کا انتخاب کرنے کا پابند ہوگا. گریڈ 18 تک جملہ اسامیاں جن میں براہ راست تقرری کا کوٹا 100% ہے کے علاوہ تمام اسامیوں پر تقرری کے لیے براہ راست کوٹے کو کم کر کے 50% مقرر کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اس پر تمام محکمہ جات 1 ماہ کے اندر عمل درآمد کر کے رپورٹ پیش کرنے کے پابند ہوں گے. آزاد جموں و کشمیر ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق تھرڈ پارٹی ایکٹ پر مکمل عمل درآمد کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اس ایکٹ کے تحت نہ صرف سرکاری محکمہ جات بلکہ اعلیٰ عدلیہ، قانون ساز اسمبلی، لوکل گورنمنٹ بورڈ، PDO، ترقی ادارہ جات، جبکہ AJ کے بینک میں بھی تھرڈ پارٹی کے تحت تقرریوں کا اعلان کرتا ہوں. ماضی میں میرٹ اور سینیارٹی کے بغیر من پسند لوگوں کو نوازنے کے لیے ان اسامیوں پر اپ گریڈیشن کی جاتی تھی. اب اپ گریڈیشن پر ذاتی اسامیوں کی حد تک مکمل پابندی کا اعلان کرتا ہوں. مختلف محکمہ جات میں ٹائم سکیل پالیسیز الگ الگ ہیں. تمام محکمہ جات کے لیے یکساں ٹائم پالیسی کا اعلان کرتا ہوں، جس کے تحت کیریئر میں 2 ترقیابیاں کرنے والا ملازم 1 ماہ سے زائد ٹائم سکیل حاصل نہیں کر سکے گا، اور گریڈ 19 سے اوپر کسی کو ٹائم سکیل نہیں دیا جائے گا. ماضی میں روزگار فراہم کرنے کے لیے سرکاری محکمہ جات میں بے شمار تقرریاں کی جانے کے لیے غیر ضروری اسامیاں تخلیق کی جاتی رہی ہیں، لیکن اب یہ نظام مزید یہ بوجھ برداشت کرنے اور اٹھانے سے قاصر ہے. مثلا سول سیکریٹریٹ، سیکشن کلرک، اسسٹنٹ اور نگران تینوں کا صرف اتنا کام ہے کہ وہ فائل سیکشن افسر کی ٹیبل تک صرف پہنچاتے ہیں، جس کے لیے 3 سٹیجز قائم ہیں، جس سے ریاستی وسائل اور عوام کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے. اور سول سیکریٹریٹ اور محکمہ جات میں سیکشن آفیسر اور ADs کی اسامیاں موجود ہیں، وہاں نگران کی جملہ اسامیاں بھی ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں. عوامی شکایات کو دور کرنے کے لیے وزیر اعظم، وزراء، چیف سیکرٹریز، سربراہان محکمہ جات ہر ضلع میں کھلی کچہریاں لگائیں گے، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم آفس اور چیف سیکرٹری آفس میں شکایات
پوسٹ لگائے جائیں گے اور ہر 15 دن بعد وزیر اعظم اور چیف سیکرٹری کی نگرانی میں کھولے جائیں گے. تمام شہری اور سرکاری ملازمین کسی قسم کی جائز شکایات ثبوت کے ساتھ بھیج سکیں گے اور انشاءاللہ ان شکایات پر بلا تخصیص کارروائی بھی ہوگی. سرکاری ملازمتوں میں خواتین کو برابر مواقع مہیا کرنے کے لیے کمفرٹیبل ماحول مہیا کرنا، اس طرح سوسائٹی کی متاثرہ خواتین کی دیکھ بھال اور ان کے لیے قائم شدہ ہاسٹلز کی سہولیات کو بہتر بنانا ہماری اولین ترجیح ہوگا. عوام کو انتظامی انصاف مہیا کرنے کے لیے فوری عدالتی انصاف مہیا کرنے کے لیے اعلیٰ عدلیہ کی مشاورت سے عدالتی اصلاحات لانے کا اعلان کرتا ہوں، جس کے لیے جلد اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی سمیت دیگر امور پر مشاورت کر کے عدالتی اصلاحات لائی جائیں گی.